ویلکم بیک. میں دو اعداد و شمار پیش کرنا چاہ رہا ہوں. ایک کہ روزانہ پاکستان میں کم و بیش 19,000 بچے پیدا ہوتے ہیں روزانہ. دوسرا کہ 40% جو بچے ہیں پاکستان میں جن کی عمر 5 سال یا 5 سال سے کم ہے وہ سٹنٹنگ کا شکار ہے، جس کا مطلب ہے کہ زندگی بھر وہ جسمانی اور دماغی کمزوری کا شکار رہیں گے. ان کی قوت مدافعت کم ہونے کی وجہ سے بیماریاں زیادہ ہوں گی انہیں، اور کیونکہ ابتدائی سالوں میں دماغ صحیح طرح ڈیولپ نہیں ہوگا تو زندگی بھر ان کو پڑھنے، لکھنے، سوچنے اور سمجھنے میں دقت ہوگی، اور اس تیزی سے بدلتی ہوئی دنیا میں وہ کمپیٹ نہیں کر پائیں گے. اس لحاظ سے میں تو کہوں گا کہ یہ نہ صرف ایک نیشنل ایمرجنسی ہے بلکہ ایک نیشنل سیکیورٹی تھریٹ ہے. 2 اور 3 سپٹمبر کو اسلام آباد کے شہر میں ڈان میڈیا گروپ کے جانب سے ایکٹ فار نیوٹریشن کانفرنس ہونی ہے، اسی سلسلے میں جس طرح بریتھ پاکستان کی کانفرنس ہوئی تھی ماحولیات پر. اور اس کانفرنس کا مقصد صرف اویئرنیس نہیں بلکہ ایکشن پر غور کرنا ہے. اور جہاں تک اس شو کا سوال ہے تو ہم جانتے ہیں کہ جو نوزائیدہ بچے ہیں ان کے لیے جو بہترین خوراک ہے وہ ماں کا دودھ ہی ہوتا ہے، جس میں نیوٹریئنٹس، اینٹی باڈیز، انزائمز، ہارمونز سب شامل ہیں. اور لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ابھی بھی اس ملک میں، حالانکہ ہم ہمیشہ کہتے ہیں کہ ہمارا ایک ٹریڈیشنل کلچر ہے، بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں بہت سی غلط فہمیاں ہیں، بہت سی متھس ہیں. اور عجیب بات میں نے آج یہ سنی کہ اکثر سکھایا بھی نہیں جاتا ماؤں کو کہ بریسٹ فیڈنگ کرائی کیسے جائے. تو آج اس اہم معاملے پر بات کرنے کے لیے ہم نے دعوت دی ہے سعید منظور صاحبہ کو. تھینک یو سو مچ. آپ لیکٹیشن اسپیشلسٹ ہیں اور آپ بانی ہیں ماما بیئر لیکٹیشن کنسلٹنسی کی. اور میں آپ سے بات کرنے سے پہلے میں نے یہ کبھی الفاظ سنے ہی نہیں، لیکٹیشن اسپیشلسٹ یا لیکٹیشن کنسلٹنسی. تو پہلے اگر ہمیں تھوڑا سا بتا سکیں کہ یہ کیا ہے، آپ کیا کرتی کیا ہے؟ بالکل. سب سے پہلے تو مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اس دور میں مرد حضرات بھی بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، سیکھنا چاہتے ہیں اور جنرلی بات کرنا چاہتے ہیں. تو آئی ایم بیسکلی اے لیکٹیشن اسپیشلسٹ. اس کا مطلب ہے کہ میں ماؤں کو سپورٹ کرتی ہوں ان دا جرنی آف بریسٹ فیڈنگ، کیونکہ جیسے آپ بتا رہے ہیں زیادہ ہمارے پاس انفارمیشن ہے ہی نہیں. کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس انفارمیشن؟ کیونکہ دیکھیں جب ہم اپنے والدین سے پوچھتے تو وہ کہتے ہیں، والدوں سے جیسے کہ بس یہ تو بہت ہو گیا، مجھے یاد بھی نہیں ہے. مگر اکثر یہ ہوتا ہے کہ اٹ از اے نیچرل پروسیس، مگر کافی مشکل پروسیس ہے اگر آپ کو انفارمیشن نہیں ہوتی، اگر سپورٹ نہیں ہے. اور زیادہ تر ہماری سوسائٹی میں سپورٹ ہی نہیں ہے، نہ ہاسپٹلز میں، نہ ہمارے فیملی سے، نہ ہمارے فیملی سسٹم سے. تو اس وجہ سے ہمیں بریسٹ فیڈنگ کے بارے میں سکھانا پڑتا ہے مدرس کو. اور اس میں کوئی شیم والی بات نہیں ہے، بہت اچھی بات ہے کہ ابھی آج کل لوگ پوچھتے ہیں. دیر آر ہسبینڈز جو اپنی بیویوں کو میرے پاس لاتے کہ بھائی ہیلپ ہر آؤٹ، اسٹرگل کر رہی ہیں. کیا مطلب کس طرح کے مسئلے آتے ہیں؟ میں جاننا چاہ رہا ہوں نا کہ آپ کے پاس کیا آتی ہیں کہ جی میرا دودھ کافی نہیں ہے، میرا دودھ بند نہیں رہا، یا بچہ یا بچی لیچ آن نہیں کر رہی. وی نو کہ پریگننٹ مدرز سینسیٹیوٹی بھی ہوتی ہیں، درد بھی ہوتا ہے. تو کس قسم کی سوالات آپ سے پوچھتے ہیں؟ سو بیسکلی سارے جو آپ نے لسٹ کیے اور اس سے زیادہ. بالکل. کیونکہ لائک آئی سیڈ انفارمیشن نہیں ہے. جیسے ایک عورت پریگننٹ جب ہوتی ہے تو 20ویں ہفتے میں ان کے باڈی میں آلریڈی دودھ پریزنٹ ہوتا ہے، مگر ہمیں یہ پتہ ہی نہیں ہے. ڈیڈ یو نو دیٹ؟ نو. رائٹ. سو لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا تو ان کو لگتا ہے کہ بھائی میرا سی سیکشن ہوا ہے تو میرا دودھ نہیں آ رہا ہے. اچھا، لوگ یہ کہتے ہیں جی ہمیشہ کہ سی سیکشن ہوا ہے تو دودھ نہیں آ رہا ہے. ہاسپٹلز جب پہنچتے ہیں تو اس وقت ماؤں کے پاس انفارمیشن نہیں ہوتی ہے کہ ابھی بچہ پیدا ہوا، اب میں کیا کروں. رائٹ. پریگننسی کے دوران گائنیکالوجسٹ نے آپ کا خیال رکھا ہے، پھر اس کے بعد اپنے بچے کو پیڈیاٹیشین کے پاس آپ لے گئے، مگر بیچ میں جو جگہ ہے کون ہے ہیلپ کرنے کے لیے، سکھانے کے لیے، بتانے کے لیے کہ اوکے اس طرح سے آپ کی باڈی فنکشن کر رہی ہے اور آپ نے یہ کرنا ہے. جیسے آپ رائٹ پریگننسی میں تو آپ کو بتایا جاتا ہے باقاعدہ کہ پہلے ٹرائمیسٹر میں یہ، دوسرے میں یہ، تھرڈ میں یہ، اس طرح کی کوئی انفارمیشن نہیں دی جاتی.
बिल्कुल भी नहीं, डॉक्टर से ना नर्सिंग स्टाफ से और ना आपकी फैमिली से, क्योंकि सब भूल जाते हैं या सबको लगता है कि नहीं इट्स अ वेरी टैबू वेरी पर्सनल थिंग, हम बात नहीं कर सकते इसके बारे में। आधी चीजें तो टैबू के आड़ में यहाँ पे फंस जाती है। बिल्कुल। तो अगर हम मिथ्स की बात करें, अब एक तो आपने क्लैरिफाई कर दिया कि और ये भी अगेन ये भी मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि लोगों का ये भी सोच है कि जब तक कोट एंड कोट नेचुरल बर्थ नहीं हो तो दूध नहीं पैदा होता। हाँ, हालांकि वो तो पहले से वो एक निज़ाम ही अलग है, वो सिस्टम ही अलग है। और किस तरह के मिथ्स आपको? तो आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, मगर जो पहला दूध होता है उसको कोलोस्ट्रम कहते हैं, जो येलो रंग का, इट्स येलो, इट्स स्टिकी, वो दूध जैसे लगता ही नहीं है। तो लोगों को समटाइम्स लगता है कि ये गंदी चीज़ है, इसको फेंक दो। हालांकि कोलोस्ट्रम में जितने माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और जितने इम्यूनो बेनिफिट्स है, इट इज़ अनबिलीवेबल, क्योंकि एक कतरा भी काफ़ी होता है। यू डोंट नीड के 4 आउंस मैंने दिया बच्चे को, नहीं, जब बच्चा पैदा होता है उसका पेट चेरी जितना होता है, हुंजा चेरी भी नहीं, नॉर्मल छोटी चेरीज, तो उसके अंदर आप 4-6 आउंस दूध कैसे दे सकते हैं? इट्स नॉट पॉसिबल, इट्स नॉट नेसेसरी, मगर हम अपने आप को इतना स्ट्रेस में डालते हैं। और बाकी हमारे घर वाले भी जो हमसे एक्चुअली प्यार करते हैं, बट दे से कि देखो तुम्हारा दूध काफ़ी नहीं है, देखो बच्चा रो रहा है। These are the issues that come up mostly. अच्छा, अब अगेन एक और सवाल ये है कि बिकॉज न्यू मदर्स, स्पेशली न्यू मदर्स, एक बहुत बड़ी चेंज से जा रही होती है, राइट? तो प्रेशर तो पहले से ही होता है अपने घर वालों का, अपने हस्बैंड के घर वालों का, समाज एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। एक तरह से मतलब हम क्या रेकमेंड कर रही हैं कि क्या सिर्फ एक्सक्लूसिवली ही ब्रेस्ट फीड करना चाहिए? क्योंकि कभी कभी ये भी हमने देखा है कि मिल्क इज नॉट सफिशिएंट, तो उस सूरत में फिर क्या करना चाहिए? देखिए, मिल्क इज नॉट सफिशिएंट इज अ लिटिल बिट ऑफ अ ग्रे एरिया, क्योंकि एवरी मदर एंड चाइल्ड, उनका सिस्टम ही अलग है। ब्रेस्ट फीडिंग इज डिमांड सप्लाई, जितना बच्चा डिमांड करता है और माँ सप्लाई प्रोवाइड करती है, द बॉडी कीप्स मेकिंग इनफ फॉर द बेबी। तो अगर हम बैठ के कंपेयर करें कि एक ही रूम में 2 बच्चे पैदा हुए मगर द क्वांटिटीज़ ऑफ मिल्क आर डिफरेंट, तो दिस इज़ रॉन्ग, ठीक है? क्योंकि ब्रेस्ट मिल्क इज़ मेड फॉर वन पर्टिकुलर बेबी, सही है? तो अगर हम जैसे आप कह रहे हैं कि काफ़ी नहीं है दूध, क्योंकि लोगों को इन्फॉर्मेशन कम है कि ब्रेस्ट मिल्क इज़ डिमांड सप्लाई, तो उनको लगता है कि ओ मैंने अभी जैसे अपने बेबी को फॉर्मूला दिया, विच ऑफ कोर्स एट द एंड ऑफ द डे फेड इज़ बेस्ट, ओके? इतने प्रेशर्स होते जैसे आपने बताया। आई हैव 3 रूल्स। वो पहली चीज़ तो ये है कि द बेबी मस्ट ऑलवेज बी फेड, ओके? नंबर 2, वी हैव टू मेक श्योर कि माँ का सप्लाई हम प्रोटेक्ट कर रहे हैं। इसका मतलब है every time a bottle of formula is given, we have to make sure the mother is expressing milk ताकि उनका सप्लाई ख़त्म ना हो। और तीसरी चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, the mother should not be going crazy, सही है? अगर कोई चीज़ माँ को फ्रस्ट्रेट कर रहा है, अपसेट कर रहा है, ओवरवेल्म कर रहा है, just stop, ठीक है? At the end of the day, baby must be fed, and even 1 ounce of breast milk is better than no breast milk, and a happy mother will have a happy baby. फेयर इनफ। और अगर ऊपर टॉप फीड मतलब कि पेट नहीं भरा है, थोड़ा फॉर्मूला दे दे, इसमें भी कोई हर्ज नहीं है, बिल्कुल, लेकिन फॉर्मूला के भी कुछ SOPs होते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल। एक वक्फा लेते हैं सना जी, उसके बाद ये बात करेंगे।